کیا قرآن کا صوم روزہ ہے؟ جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ صوم کرنا، جسے لوگ روزہ رکھنا کہتے ہیں، اس روزہ رکھنے سے لوگوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کی روزے کی کامیابی والی ویڈیو میں متقی کی پہچان دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ متقی بننے کے لیے علم ضروری ہے، اور روایتی روزے کی بھوک پیاس میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے سے علم کیسے آئے گا کہ ہم لوگوں میں تقوی پیدا ہو اور ہم لوگ متقی بن جائیں؟ بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے والا روزہ تو سارے مذہبوں میں ہے، مگر ہم آپ کو قرآن کا صوم سمجھاتے ہیں جو تقوی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے معاملے میں محتاط بناتا ہے۔ تو صوم لفظ کے بنیادی حروف صاد، واو، میم ہیں، جو قرآن میں تقریباً 14 مرتبہ آئے ہیں، جس میں صوم، صیام، الصیام، الصائمین اور الصائمات وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں صوم ایک عمل ہے۔ اس صوم کے عمل کو جب آپ کرتے ہیں تو آپ صیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور الصیام کرنے والے لوگ الصائمین کہلاتے ہیں، اور الصیام کرنے والی جماعتیں الصائمات کہلاتی ہیں۔ تو آئیے اس صوم لفظ کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ صوم لفظ کے معنی کچھ لوگ روزہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں صوم کے معنی خود کو روکنا ہے کھانے پینے سے، مگر ہم صوم کے معنی قرآن سے سمجھیں گے۔ مگر صوم کے معنی دیکھنے کے ساتھ اللہ کی الرحمن کی صفت بھی سمجھنا ضروری ہے، جو صوم کے ساتھ جڑی ہے۔ آپ پہلے سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 1 سے 4 دیکھیں، جس سے اللہ کی الرحمن صفت واضح ہوگی۔ پھر آپ سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 26 دیکھیں کہ اللہ نے صوم کے کیا معنی بتائے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خاص رحمان نے علم دیا، خاص قرآن پڑھائی کا بنایا، خاص انسان سوال کرنے والا پریشان ذہن علم دیا اس کو، خاص بیان وضاحت کا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر حاصل کرو، علم حاصل کرو مجھ سے، اور پیاس بجھاؤ، علمی پیاس بجھاؤ مجھ سے، اور ٹھہراؤ مجھ پر نظر۔ پھر اگر تم دیکھو میں سے خاص بشارت آگاہی لینے والا کسی کو، پھر کہو میرے لیے، بے شک میں خبردار ہوں۔ رحمان قرآن کا علم دینے والے کے لیے۔ صوم میں پھر نہیں زیادہ کلام کروں، کھل کر بات کروں، خاص وقت تک انس سوال کرنے والے پریشان ذہن سے۔ بھائی اس پہلی آیت میں اللہ نے اپنی الرحمن صفت واضح کی ہے، یعنی اللہ الرحمن کی صفت میں قرآن کا علم دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو مریم کے کردار سے جڑی ہے، اس میں صوم ہو رہا ہے الرحمن کے لیے، اور صوم میں کھل کر بات کرنے سے رکا جا رہا ہے کسی بھی انس یا سوال کرنے والے پریشان ذہن سے کچھ خاص وقت تک۔ جی بھائی، تو آیت میں الرحمن کی صفت یعنی قرآن کا علم دینے والے کے لیے صوم کیا جا رہا ہے، اور کھل کر بات کرنے سے رکا جا رہا ہے۔ تو صوم کے معنی ہوئے رک جانا اور خاموش ہو جانا۔ تو بھائی یہ صوم یعنی گفتگو کرنے سے رک جانے اور خاموش ہو جانے کا مقصد کیا ہے، اور کس طرح صوم کرنا ہے، اور کب تک صوم کرنا ہے؟ آئیے بھائی ان سوالات کے جوابات قرآن سے دیکھتے ہیں، اور یہ آیتیں ایک ترتیب میں سورہ نمبر 2 میں موجود ہیں۔ آئیے پہلے صوم یعنی خاموش ہو جانے کا مقصد دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے جو لوگ ایمان لائے ہو، لکھا گیا اوپر تم سب کے خاص سیام فوری رد عمل دینے سے رک جانا، خاموش ہو جانا، جیسے جو لکھا گیا اوپر جو لوگ تم سب سے پہلے تم سب میں سے قبول کریں، تاکہ تم سب تقوی کرو، محتاط رہو. بھائی اس آیت میں اللہ الصیام یعنی رک جانے، خاموش ہو جانے کی حالت میں آنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ الصیام سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تو بھائی خاموش ہو جانے یا رک جانے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی اس عمل کو اللہ نے اس سے اگلی آیت میں سمجھایا ہے. آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 دیکھیں. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقت ہے عدد کرنے، حساب کرنے کی حالت میں آنے کا. پھر جو ہے تم سب میں سے مریض، علم کے حصول میں کمزور، یا اوپر راستے علم حاصل کرنے کے راستے، پھر عدد حساب کریں سے وقت بعد والے، اور اوپر جو لوگ اس کو گھیر سکیں، قابو کر سکیں. بدلیں نشو نما، ذہنی نشو نما سے جو ٹھہری ہوئی حالت میں ہیں. پھر جو مانے عمل کرے بہتری کے، پھر وہ ہے بہتر اس کے لیے اور کہ تم رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بہتر تم سب کے لیے اگر ہو تم علم رکھتے. بھائی اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ الصیام یعنی خاموش ہو جانے کی حالت میں خود کا حساب کرنا ہے، اور اگر ہم مریض یعنی علمی طور پر کمزور ہیں، یا ہم سفر یعنی علم حاصل کرنے کے راستے میں ہیں، تو ہم علم آنے کے بعد الصیام کریں یعنی خاموش ہو جائیں خود کا حساب کرنے کے لیے. اور جو خود کا حساب کرنے کی ذہنی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذہنی نشو نما کریں، یعنی ان کے دماغ کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ اپنا حساب کر سکیں. اچھا بھائی، اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنا حساب کس معیار کی بنیاد پر کرنا ہے؟ بھائی اس کا جواب ہمیں اللہ نے اس سے اگلی آیت میں دیا ہے. اس میں ایک لفظ ہے شہر، اور شہر کے معنی شہرت یا آگاہی کے ہیں، اور دوسرا لفظ رمضان ہے جو رمز سے نکلا ہے، اور رمز کے معنی گرما دینے کے یا حرارت پیدا ہونے کے ہیں. اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 دیکھیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آگاہی رمضان حرارت والی، وہ جو نازل ظاہر ہوتا ہے، بیچ اس کے القرآن خاص پڑھائی ہدایت ہے، ناس سوال کرنے والے پریشان ذہن کے لیے، اور واضح بیان کی ہوئی میں سے خاص ہدایت اور خاص صحیح و غلط میں فرق کرنے والی. پھر جو گواہ ہو تم سب میں سے خاص آگاہی کے، پھر خود کو روکے، خاموش ہو جائے. اور جو ہے مریض کم علمی کا شکار، یا اوپر راستے علم حاصل کرنے کے راستے، پھر عدد حساب کریں سے وقت بعد والے. چاہتا ہے اللہ ساتھ تم سب کے خاص آسانی، اور نہیں چاہتا ساتھ تم سب کے خاص مشکل، اور تمہارے مکمل کرنے کے لیے خاص حساب، اور تمہارے بڑائی کرنے کے لیے اللہ کی
اوپر جو ہدایت کی تم سب کی، اور تاکہ تم شکر کرو، اللہ سے کیا عہد پورا کرو۔ بھائی اس آیت میں اللہ نے تو سب سمجھا دیا کہ حرارت یا گرمانے والی آگاہی وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور چونکہ نازل ہونے کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، جیسے آیات کی سمجھ ظاہر ہوتی ہے جس سے ہدایت یعنی رہنمائی ملتی ہے، اور الفرقان یعنی صحیح و غلط میں فرق سمجھ آتا ہے، یعنی جیسے ہی ہمیں قرآن سے کسی آیت کی سمجھ آتی ہے تو ہمارے اندر ایک آگاہی کی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو فوراً دوسروں کو بتا دیں، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سے رہنمائی ہو جائے اور صحیح و غلط میں فرق سمجھ آ جائے تو ہمیں صوم کرنا ہے، یعنی ہمیں رک جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے، جس میں خود کا حساب کرنا ہے تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو، یعنی ہم اپنے معاملات میں محتاط ہو جائیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا علم مکمل نہیں ہوا تو ہم اپنا حساب علم آنے کے بعد کریں۔ تو بھائی ہمیں یہ علم کون دے گا کہ ہم رمضان کی کیفیت میں آئیں اور اپنا صوم شروع کریں؟ بھائی علم تو اللہ الرحمن کی صفت میں آ کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی آیت میں دکھایا تھا، اور اس کے طریقے کا جواب اللہ نے ہمیں اس سے اگلی آیت میں دیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تم سے سوال کریں میرے بندے حکم پر عمل کرنے والے بارے میں میرے، پھر بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکار کا، خاص پکارنے والے کی جب پکارتا ہے، پھر چاہیے کہ جواب دیں میرے لیے اور ایمان لائیں ساتھ میرے، تاکہ وہ سمجھ پائیں۔ بھائی اس آیت میں اللہ اپنے حکم پر عمل کرنے والوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جواب دیتا ہے جب بھی ہم پکارتے ہیں، اور ہمیں اس جواب پر ایمان لانا ہے، اور تبھی ہمیں رشد یعنی سمجھداری ملے گی۔ جی بھائی، اور اللہ سے رابطہ اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی کتاب میں اپنا سوال اور اللہ کا جواب تلاش کریں اور اس اللہ کے جواب پر ایمان لائیں تاکہ آپ کو سمجھداری ملے۔ اچھا بھائی، یہ رمضان تو میری سمجھ میں آ گیا، بس ایک آخری سوال ہے اس سے اگلی والی آیت کے متعلق، جس کے روایتی ترجمہ کرنے والے اس کو سحری و افطاری کے اوقات اور روزے میں عورتوں کے تعلقات سے جوڑتے ہیں۔ بھائی اس سورہ نمبر 2 کی 187 آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت بھی اس سے پچھلی آیت جو ہم نے دیکھی ان کی مزید تفصیل بتا رہی ہے۔ آپ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 دیکھیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ جائز ہے تم سب کے لیے کم علمی کے اندھیرے، خاص سیام رک جانے، خاموش ہو جانے کی حالت، خاص فالتو گفتگو طرف تمہارے کمزور کم علم طبقے، وہ ہیں لازم تم سب کے لیے، اور تم ہو لازم ان کے لیے۔ علم رکھتا ہے اللہ کہ تم سب ہو تم دھوکا کرتے تم سب کی نفسیات سے، پھر لوٹا اوپر تم سب کے اور درگزر کیا بارے میں تم سب کے، پھر خاص وقت
बशारत आगाही दो उनको और तलाश करो जो लिखा है अल्लाह ने तुम सब के लिए और हासिल करो, इल्म हासिल करो और इल्मी प्यास बुझाओ, जज्ब करो यहाँ तक वाज़े बयान हो जाए तुम सब के लिए खास ताल्लुक, खास तहरीर की मुकम्मल शक्ल में से, खास ताल्लुक खास तहरीर की इब्तदाई शक्ल में से, खास रोशन वाज़े होने की इब्तदा, फिर मुकम्मल करो खास सयाम रुक जाना, खामोश हो जाना, तरफ खास कम इल्मी के अंधेरे, और नहीं तुम उनको बशारत आगाही दो और कह तुम गौर फिक्र कर रहे हो बीच खास तस्लीम करने की हालत, ये हुदूद हैं अल्लाह की, फिर नहीं तुम करीब आओ इसके जैसे वो वाज़े बयान करता है अल्लाह उसकी आयात, नास सवाल करने वाले परेशान दिमाग के लिए, ताकि वो तकवा करें, मोहतात रहें। भाई, इस आयत में अल्लाह अल-सियाम की हालत यानी खामोश रहने को वाज़े कर रहे हैं कि खामोश रहने का मकसद ये नहीं है कि हम कम इल्म लोगों से इधर उधर की गुफ्तगू न करें, क्योंकि लोगों से ताल्लुक तो लाजमी है, हमें बस उनको कोई बशारत या आगाही यानी कुरानी खबर नहीं देनी जिस वक्त तक हम खुद गौर व फिक्र करके वाज़े ताल्लुक न कायम करें मुकम्मल तहरीर की समझ से और हमारी समझ रोशन या वाज़े न हो जाए। और अल्लाह ने ये हुदूद हमारे मोहतात रहने के लिए रखी है। जी भाई, अब चूंकि आपने ये तमाम आयात देख ली हैं तो हम आसान अल्फाज में इस तमाम तफसील को दोहरा देते हैं। तो सौम कुरान में एक रुक जाने या खामोश हो जाने का अमल है, और ये रुका जाता है अल्लाह की अल रहमान की सिफत के लिए, यानी कुरान का इल्म लेकर अपना हिसाब करने के लिए। और अल्लाह अल सियाम यानी रुक जाने, खामोश हो जाने की हालत में आने का मकसद बता रहे हैं कि अल सियाम से हमारे अंदर तकवा पैदा होता है, क्योंकि हमें अल सयाम यानी खामोश हो जाने की हालत में खुद का हिसाब करना है। और अगर हम मरीज यानी इल्मी तौर पर कमजोर हैं या हम सफर यानी इल्म हासिल करने के रास्ते में हैं, तो हम इस इल्म के आने के बाद अल सयाम करें, यानी खामोश हो जाएं खुद का हिसाब करने के लिए। और जो हिसाब करने की ज़हनी ताकत नहीं रखते, तो अल्लाह कह रहे हैं कि हम ज़हनी नशोनुमा करें, यानी उनके दिमाग को इस बात पर तैयार करें कि वो अपना हिसाब कर सकें। और अल्लाह ने शहरु रमजान यानी हरारत या गरमाने वाली आगाही के बारे में बताया कि जैसे ही हमें कुरान से किसी आयत की समझ आती है तो हमारे अंदर एक आगाही की हरारत पैदा होती है कि इसको फौरन दूसरों को बता दें। मगर अल्लाह कह रहे हैं कि जब आयत नाजिल हो जाए, यानी आयत से रहनुमाई हो जाए और सही और गलत में फर्क समझ आ जाए, तो हमें सौम करना है, यानी हमें रुक जाना है, खामोश हो जाना है, जिसमें खुद का हिसाब करना है, ताकि हम में तकवा पैदा हो, यानी हम अपने मुआमलात में मोहतात हो जाएं। और अगर हम समझते हैं कि अभी हमारा इल्म मुकम्मल नहीं हुआ, तो हम अपना हिसाब इल्म आने के बाद करें। और अल्लाह अल सियाम की हालत यानी खामोश रहने को मजीद वाज़े कर रहे हैं कि खामोश रहने का मकसद ये नहीं है कि हम कम इल्म लोगों से इधर उधर की गुफ्तगू न करें, क्योंकि लोगों से ताल्लुक तो लाजमी है, हमें बस उनको कोई बशारत यानी कुरानी खबर नहीं देनी जिस वक्त तक हम खुद गौर व फिक्र करके वाज़े ताल्लुक न कायम करें मुकम्मल तहरीर की समझ से, और हमारी समझ रोशन या वाज़े न हो जाए। और अल्लाह ने ये हुदूद हमारे मोहतात रहने के लिए रखी हैं। और आप हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 50 से ज़ायद वीडियोज हमारे फेसबुक पेज या हमारे क्वेश्चन कुरान ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल या हमारी www.questionquran.com के नाम से मौजूद वेबसाइट से देखें। और घर में मौजूद लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा वाले कुरान से तस्दीक भी करें। आप हमारे क्वेश्चन कुरान ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।
اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔